معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا مسلمان حکمران گزرا ہے جس نے صرف 36 سالوں میں دنیا کے نقشے پر خوف کی ایک ایسی لکیر کھینچی کہ پورے یورپ اور ایشیا کے تخت خوف سے کانپ اٹھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حکمران کو لوگ جہان سوز، قیامت کا طوفان اور وقت کا آفت کیوں کہتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک آدمی جس کی ایک ٹانگ معذور ہو وہ کیسے دنیا کی سب سے طاقتور فوج بنا لیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے حملوں کے نتیجے میں ایک شہر میں لاکھوں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو گئے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی حکمران ایک طرف سفاک بھی تھا مگر دوسری طرف علم، فن تعمیر، فلسفہ اور اسلامی تہذیب کا زبردست حمایتی بھی تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی سلطنت بغداد سے دمشق، سمرقند سے انقرہ، ایران سے ہندوستان تک کیوں پھیل گئی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے سلطان بایزید کو شکست دی تو پوری یورپ کیوں لرز گئی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر تیمور لنگ سفاک ہیرو تھا یا ظالم فاتح؟ سچ کیا ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ تاریخ کے ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو پہلے گلوبل ڈاکو ٹائم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں امیر تیمور لنگ کا وہ اصل چہرہ جو کتابوں نے چھپا لیا تھا۔ سال 1336 شہر کیش کے قریب ایک عام ترک مغول گھر میں پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا تیمور۔ بچپن میں ایک جنگ کے دوران اس کی ٹانگ اور بازو زخمی ہوئے اور وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا، اسی لیے اسے کہا جانے لگا تیمور دا لیم۔ مگر اسی معذوری نے اس کے اندر ایسی آگ بھڑکا دی جس نے پورے براعظموں کو جلا ڈالا۔ تیمور لنگ خود کو چنگیز خان کا روحانی وارث سمجھتا تھا۔ وہ منگولوں کے نظم و ضبط اور ترکوں کی بہادری کو ایک ساتھ ملاتا تھا۔ اس نے تاریخ کی سب سے منظم اور تیز رفتار کیولری تیار کی۔ اس کی حکمت عملی دشمن کو گھیر کر کچل دینا، فیک ریٹریٹ کر کے جال میں پھنسانا اور فزیالوجیکلی دشمن کے دل میں پہلے خوف پیدا کرنا۔ جاسوسی کا ایک ایسا جال کہ بادشاہوں کو محل میں بیٹھے خبریں مل جاتی، یہ سب اسے انسان نہیں طوفان بناتے تھے۔ اگر ایک طرف وہ سفاک تھا تو دوسری طرف وہ آرکیٹیکچر کا عاشق بھی تھا۔ اس نے سمرقند کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنا دیا۔ نیلی مسجدیں، بلند مینار، عظیم مدارس، شاعری، ریاضی، فلسفہ، شارع ریشم کی تجارت۔ اس نے جو شہر اجاڑے ان کا بہترین فنکار، معمار، استاد، خطاط سب کو اکٹھا کر کے سمرقند لے آتا تھا۔ سمرقند اس کی سلطنت کا دل تھا۔ تیمور کے نام کے ساتھ صفاکی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس نے تاریخ کے سب سے خون ریز محاصرے کیے۔ تیمور لنگ نے اصفہان میں 70,000 کھوپڑیوں کا ایک مینار بنایا۔ تیمور نے حکم دیا، بغاوت ہوئی، ہر سپاہی 70 سر لائے، نتیجہ کھوپڑیوں کے درجنوں مینار۔ اس نے دہلی میں 10,000 قیدی قتل کیے۔ 19 دن کی لوٹ مار کے بعد دہلی جلا کر راکھ کر دیا۔ تیمور نے کہا ہند کی دولت سے سمرقند چمکے گا، اور دوبارہ چمکا بھی۔ 1402 میں اس نے ایک جنگ کی، جنگ انقرہ، عثمانی سلطنت کا طاقتور ترین بادشاہ بایزید کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں بایزید کو قید کیا گیا، عثمانی سلطنت ٹوٹ گئی۔ یورپ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ امیر تیمور لنگ مر گیا، ورنہ وہ یورپ کو بھی رون دیتا۔ اب بات کرتے ہیں تیمور کی موت کا۔ 1405 میں چین فتح کرنے نکلا مگر راستے میں بیماری کا شکار ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخار، کچھ کہتے ہیں زہر، کچھ کہتے ہیں آسمانی عذاب۔ آج تک اس کی موت ایک راز ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امیر تیمور لنگ ایک ظالم تھا یا ہیرو؟ مورخ آج بھی تقسیم ہیں، لاکھوں قتل، شہروں کی تباہی، کھوپڑیوں کے مینار، اور دوسری طرف اسلامی فن تعمیر، علم و فلسفہ کی سرپرستی، سمرقند کو تہذیب کا تاج، منظم فوج اور ریاستی ریفارمز۔ وہ کیا تھا؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ تاریخ صرف کہتی ہے وہ آیا، اس نے دیکھا اور دنیا بدل دی۔ اگر آپ ایسے ہی لیجنڈ حکمرانوں کی حقیقی کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو گلوبل ڈاک ٹائم کو سبسکرائب کر دیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم
کھولیں گے تاریخ کے ایک اور راز کو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔